آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر 103 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، اس کا جو پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، وما کفر، حالانکہ نہیں کفر کیا، سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین، کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے ہیں، الناس السحر، لوگوں کو جادو۔ یہودیوں میں جادو ٹونے کا بڑا ذوق تھا، بائبل میں اس لیے کثرت سے جادو اور جادوگروں کا ذکر ملتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں میں یہ فاسد ذوق بہت پروان چڑھ گیا تھا، اس لیے خاص طور پر اس آیت کا ذکر کیا گیا۔ شیاطین سے مراد جنات، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جن کو جادوگر عام طور پر اپنی فاسد اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شیاطین انسان یعنی بدکار و بدطینت اور فن جادوگری کے ماہر انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، اور ماروت پر۔ بابل ایک زمانہ میں مشرقی علاقہ کا بڑا متمدن اور ترقی یافتہ شہر رہا ہے جو دریائے فرات کے ساحل پر واقع تھا۔ یہیں بنی اسرائیل کی بڑی تعداد قیدی بنائی گئی تھی۔ ان پر فن جادوگری کا ایسا غلبہ تھا کہ اپنے قید ہونے کے زمانے میں بھی وہ اس سے باز نہ تھے، اور جادو سیکھنے سکھانے میں سرگرم تھے۔ جادو بعض اوقات پیغمبروں کے معجزات کو بھی مشتبہ کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر بین نگاہوں میں دونوں صورتیں خلاف عادت ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت ماروت کو یہاں انسانی صورت میں بھیجا۔ ان کو جادو کا علم دیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک ماہر فن کی طرح جادو کی حقیقت اور اصول بتا کر جادو اور معجزہ کا فرق بتائیں۔ ان فرشتوں کا مقصد تو صرف اس خاص غرض کے لیے جادو کے بارے میں اصول و قواعد کا بتلانا تھا، لیکن بعض کج فکر لوگ جادو کے اصول اور طریقے پوچھ کر اس کا استعمال اپنی فاسد اغراض کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرشتے جادو کی تفصیل بتاتے ہوئے لوگوں کو متنبہ بھی کرتے تھے کہ ہمیں خدا نے امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم بتا تو دیں گے، لیکن اگر تم اس کو غلط استعمال کی نیت سے سیکھو گے تو اپنے آپ ہی کو برباد کر دو گے۔ ہاروت ماروت کے سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں بعض اور واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ سب اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں۔
غیر معتبر ہیں اور اسلامی تعلیمات سے مناسبت نہیں رکھتے۔ لفظی معنی ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے انبیاء پر وہی نازل کی جاتی ہے اسی طرح ان پر فن جادوگری نازل کیا گیا ہو۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ من جانب اللہ فرشتوں کو اس کا علم دیا گیا۔ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر انزال کا لفظ عطا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی برحق تھے، لیکن یہودیوں نے ان کی طرف مختلف بیہودہ باتیں منسوب کر دی تھیں۔ انہی میں سے یہ بھی تھا کہ وہ جادو کا علم بھی ان کی طرف منسوب کرتے، حالانکہ جادوگر عہد سلیمان کے شیاطین تھے، نہ کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس سے بھی بڑا بہتان یہ تھا کہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان اپنی غیر اسرائیلی بیویوں سے متاثر ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ بائبل کے صحیفہ سلاطین کے باب نمبر 11 میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے ایک نبی معصوم کے حیات طیبہ پر بنی اسرائیل کی طرف سے ڈالے جانے والے اس غبار کو اس آیت میں صاف کر دیا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر وہ سیکھ لیتے تھے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ، وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین الماری، درمیان خامند، و زوجی، اور اس کی بیوی کے۔ شیطان کو شوہر و بیوی کے درمیان تفریق بہت محبوب ہے، اس لیے کہ معاشرے کا استحکام اس کا صحیح خطوط پر قائم رہنا اور چلنا ازدواجی زندگی کے استحکام پر مبنی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ شیطان اپنے ان کارندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں تفریق کرا دیں، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے۔ جادو بظاہر نفع رساں اور نقصان رساں نظر آتا ہے، اس لیے خاص طور پر متوجہ فرمایا گیا کہ نفع نقصان کے ظاہری سبب کے پیچھے بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کار فرما ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، جان لیا انہوں نے، لمن، البتہ جس نے، اشتراہ، خریدا اس جادو کو، ما لہو، نہ ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبیسا، اور البتہ برا ہے، ما شرعوا، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش کے، کانو یعلمون، وہ جانتے ہوتے۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعہ اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر شرک کے کلمات ہوں، شیاطین کی مدد سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی و نجاسی کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، شریعت میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودیوں کا سیر کرنا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا، اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیثی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وہی کی گئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک حکایت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجوم کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کائن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنا، جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی جندب بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیے جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ یاد رہے جادوگر کے بارے میں جو سزا بیان کی گئی ہے، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ جادو کا سر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے توفیل امت کو جادو کے علاج بتا دیا گیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معاوضات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ عذر شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے، اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں اس دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا، مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہت بہتر ہے، لو کاش کے کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے۔
فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔